أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. نحمد ونصلي على رسول الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے قرآن مقدس کی دعوت کا سلسلہ جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنو اسرائیل سے حق کا وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا. وَذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور یتیم کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، یعنی ان سب کے ساتھ نیکی کرنا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا، حسن سلوک سے بات کرنا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ، پھر تم میں سے بہت تھوڑے لوگوں کے علاوہ سارے اس بات سے پھر گئے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم وہی اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے. اس آیت مبارکہ سے ایک تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ جو احکامات بیان کیے گئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اسی طرح قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ نیکی کرنا اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ احکامات کیونکہ اس امت کے لیے بھی ان کی تاکید کی گئی، اس سے پتہ چلا سابقہ امتوں میں بھی یہی احکامات لاگو تھے. یعنی یہ معاملات یہ تقریباً مشترک ہے کہ ان کو بھی یہی حکم دیا گیا اور ہمیں بھی اسی بات کا حکم دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتا. اور یہ ایک ایسا انعام ہے میں سمجھتا ہوں بندہ مومن کے لیے کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یہ جس کو میسر آ گیا یہ اس کا سب سے بڑا اعزاز ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا پھر کسی اور کی بارگاہ میں کسی اور کے ماں اسے جھکنے کی ضرورت یا حاجت پیش نہیں رہتی. اور یہ اتنا بڑا احسان ہے میرے رب کا کہ بندہ مومن کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا نصیب ہو جائے
تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے بتنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی کرم نوازی ہے. یاد رکھیے گا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک ہے. قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے معاف فرما دے، لیکن جو مشرک ہے، جو شرک کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا. بلکہ اس حوالے سے مشکات المصابیح میں حدیث پاک موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دیوان ہے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو حساب لے گا اس بندے سے جو حقوق اللہ کا خیال نہیں رکھتا. دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی تب تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک بندے آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کر کے قصاص لے کر یا ویسے معافی تلافی نہ کرتے، یعنی جو حقوق العباد کے معاملات ہیں. تیسرے نمبر پر فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھنا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود ماننا، یہ شرک ہے. ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، اس حوالے سے ہمارے دین نے بڑی تاکید فرمائی ہے. آپ اندازہ لگائے یہاں تک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ رضا الربی فی رضا الوالد و ساخط الربی فی ساخط الوالد. فرمایا کہ رب کی رضا بھی والد کی رضا میں، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں. اور میں اس کو اس انداز سے بیان کروں کہ اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض، وہ اپنے باپ کو دیکھ. اگر اس کا باپ راضی ہے تو جان جائے رب راضی ہے، اور اگر باپ ناراض ہے خدا نخواستہ تو پھر جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ناراض ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، حضور سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کی حضور اس کے بعد؟ ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اسی طرح ایک شخص محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی میرے آقا میں نے جہاد میں جانا ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کی جی میرے آقا میری ماں زندہ ہے. ارشاد فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ایک شخص نے محبوب علیہ السلام سے سوال کیا دنیا کے رشتوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں. عرض کی حضور اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری ماں. اس شخص نے عرض کی حضور اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری ماں. اس نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تمہارا باپ. یعنی 3 مرتبہ ماں کا نام لیا اور چوتھی مرتبہ باپ کا نام. اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الجنۃ تحت اقدام الامہات، کہ بے شک جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. جو ماں کی خدمت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہیں کھول دے گا. اسی طرح ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جنت کا مین دروازہ. آگے بندے کی مرضی، جو چاہے اسے سلامت رکھے، جو چاہے اپنے لیے اسے ختم کرے. یعنی باپ کی خدمت کر کے، باپ کا ادب و احترام کر کے جنت کے مین دروازے سے اس بندے کا داخلہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ یہ خوبی عطا فرمائے. اسی طرح رشتہ داروں کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل جول کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، رشتہ داری قائم کرے. اور یہ رشتہ داری قائم کرنا، اس سے انسان بہت سارے
معاملات میں محفوظ رہتا ہے، بیماریوں سے بچا رہتا ہے، رزق میں تنگی سے بچا رہتا ہے۔ رشتوں کو چھوڑنے کا قرآن نے مختلف مقامات پر حکم ارشاد فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی تاکید بھی فرمائی، اور رشتہ توڑنے والے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت وعید بھی فرمائی ہے کہ رشتوں کو قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے۔ اسی طرح یتیم کے ساتھ، مسکین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص یتیم کی پرورش کرنے والا ہے قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ آپ نے دو انگلیوں کا اشارہ فرمایا، جیسے دو انگلیاں برابر ہے ایسے میرے ساتھ کھڑا ہو، یعنی اتنا بڑا اعزاز سے مل جائے گا۔ اللہ اکبر، جنت میں جانا بہت بڑا اعزاز ہے، اور پھر کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جنت میں جا کر حضور سید المرسلین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا ساتھ مل جائے، آپ کی میت نصیب ہو جائے، یہ کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ یہ کب حاصل ہوگا؟ جو یتیم کی پرورش کرنے والا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مساکین کے لیے کوشش کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا، فرمایا دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنے والے کے برابر ثواب پاتا۔ جو یتیم اور مسکین کی خدمت کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ نے بیوہ کو بھی اس پہ شامل فرمایا، جو بیوہ خاتون کے ساتھ بھلائی کرے یا اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے یا اس کی خدمت کرتا ہے، محبوب علیہ السلام نے یہاں اس کو بھی اسی خوشخبری میں رکھا کہ وہ بھی رات کو قیام کرنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب پاتا ہے۔ تو ہمارے دین نے کمزور لوگوں سے محبت کا حکم دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ جب تم اپنے گھر میں گوشت بناؤ تو اس پہ پانی تھوڑا زیادہ ڈال، تاکہ تمہارے اس کھانے سے تمہارے ہمسائے کو بھی فائدہ پہنچے، یعنی تھوڑا سا ان کے گھر میں بھی بھیج۔ ہمارے دین نے کتنی محبت سے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور آگے مراد کا حکم ہے نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا، وقت پر نماز ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو میں نے پہلے بیان کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل پسندیدہ ہے، ارشاد فرمایا وقت پر نماز ادا کر۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا نماز کو کبھی جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، نہیں تو اللہ تعالیٰ تو پر سے اپنا ذمہ کرم اٹھا لے گا۔ اللہ اکبر، جب رب اپنا ذمہ کرم اٹھا لے گا پھر بندہ کس کام کا رہ جائے۔ اس لیے نماز کی بارہا تاکید فرمائی گئی، جہاں کہیں رہ جائے وہاں آپ پچھلی دہرائے، قضا نماز پڑھیں، یعنی وقت پر جو نماز پڑھتے ہیں وہ ادا ہوتی ہے، اور جو بغیر وقت کے پڑھتے ہیں وہ قضا ہوتی ہے۔ لیکن دونوں فرض ہے، وقت پر پڑھنا فرض ہے، لیکن اگر رہ جائے تو پھر وقت کے بغیر اسے قضا جسے کہا جاتا ہے وہ بھی پڑھنا فرض، معافی اس کی بھی نہیں ہے، اس کو ادا کرے۔ ہاں جب قضا کرے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے کہ میرے مالک مجھے معاف فرما دے، میں اسے وقت پر ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے والے کی بڑی فضیلت بھی ہے، اور نہ ادا کرنے والے کے لیے سخت ترین وعیدیں بھی ہے۔ جو اپنا پسندیدہ مال، یقیناً مال و دولت ہر ایک کے لیے پسندیدہ ہے، اور یہ جو دور چل رہا ہے یہ تو مادیت پرستی کا دور ہے، ہر شخص پیسے کے پیچھے بھاگ رہا۔ اس دور میں جو اپنی حلال کمائی میں سے 2.5% اسلام کے لیے نکالتا ہے وہ بڑا خوش نصیب انسان۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا،
نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ پہ مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ گارنٹی آقا کریم علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے، یعنی اس کی وضاحت آپ یوں سمجھے، آپ کا اپنا دماغ کہے کہ مال کم ہو جائے گا، آپ کی اولاد کہے مال کم ہو جائے گا، آپ کے رشتہ دار کہے مال کم ہو جائے گا، کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کہے مال کم ہو جائے گا، لیکن سنیں اللہ کے محبوب علیہ السلام فرما رہے اللہ کی راہ میں دینے سے مال گھٹتا نہیں، مال بڑھ گیا۔ اچھا، یہاں پر بھی اسلام نے کیسے بیانہ روی کا حکم دیا۔ ایک شخص نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، بلکہ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر بیمار ہو گئے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کی، میرے آقا مجھے لگتا ہے میری جدائی کا وقت ہے اور میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں، میری صرف ایک بیٹی ہے اور میرے پاس مال کافی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال میں اللہ کی راہ میں دے جاؤں، اس لیے کہ میں تو جا رہا ہوں اور میرے دوست اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے، وہ مجھ سے نیکیوں میں بڑھ جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم ابھی زندہ رہو اور تم اور نیکیاں بھی کرو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم اپنا سارا مال ابھی یوں خرچ نہ کرو، اللہ کی راہ میں نہ دو، سارا نہ دو، اور اس وقت فرمایا کہ تمہارا اپنی اولاد کو ناتواں چھوڑنا، بغیر مال کے چھوڑنا، اس سے بہتر ہے کہ تم اسے تونگر چھوڑو، مالدار چھوڑ، یعنی اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ چھوڑ۔ اور آپ اندازہ فرمائیں، ساتھ ہی محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص سے، فرمایا کہ تم اپنی بیوی اور بچوں کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو نا، اللہ اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ یعنی اولاد کو کھلانا، اولاد پر خرچ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر جب انہیں عرض کی، میرے آقا میں اگر پورا مال خرچ نہ کروں تو آدھا کروں، فرمایا آدھا بھی نہ کر۔ عرض کی، میرے آقا پھر میں تیسرا حصہ اسلام کے لیے دے دوں، فرمایا چلو تیسرا حصہ اسلام کے لیے دے دو، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ہماری یوں تربیت فرمائے کہ مال خرچ کرو، سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ ہاں، ہر سال اپنے پاک کا 2.5% نکالنا جی آپ پر فرض ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح آج کل بھی گندم کا موسم ہے، جو بارانی زمین ہے، یعنی جو زیادہ تر جسے بارش کا پانی لگتا ہے، یہ ایسا پانی جو آپ پیسوں سے نہیں خریدتے، ایسا پانی لگتا ہے، تو اس کی پیداوار میں سے، کل پیداوار میں سے 10واں حصہ نکالنا، اللہ کی راہ میں دینا، یہ فرض ہے، جسے آپ عشر کہتے ہیں۔ لیکن اگر بارانی زمین نہیں ہے اور پیسوں سے پانی لگا کر، خرید کر آپ لگاتے ہیں، یا پیٹرول لگا کر، اسی طرح ٹیوب ویل کے ذریعے پانی لگاتے ہیں، تو پھر اس کا کل پیداوار میں سے 20واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا، یہ فرض ہے۔ اور اگر کوئی ادا نہ کرے، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن وہ مال، وہ خزانہ جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، یہ بڑے خطرناک جانوروں کی صورت پہ آئے گا، جن کے بڑے بڑے سینگ ہوں گے، اور یہ اپنے مالک کو آ کر ان سینگوں سے مارے گا اور اپنے سنگوں کے نیچے لتاڑے گا اور کہے گا آنا قبضوں کا، آنا مالوں کا، میں تیرا وہ مال اور تیرا وہ خزانہ ہوں جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا۔ تو یہ وبال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے حوالے سے فرمایا کہ یہ ایک باتوں کا تم سب نے پکا وعدہ کیا تھا کہ ہم اس پر عمل کریں گے، پھر بعد میں تم اس سے اعراض کر گئے۔ خدا نہ خواستہ اس امت نے بھی اگر اعراض کیا تو یقیناً اللہ کی ناراضگی کا سبب خدا نہ خواستہ یہ نہ بن جائے۔ تو آؤ مسلمانوں، قرآن ہمیں اسی بات کی دعوت دے رہا ہے
کہ اب اللہ کی کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ نیکی کرے اور لوگوں کے لیے حسن سلوک سے بات کرے، اچھے انداز سے بات کرے، حسن اخلاق سے پیش آئے۔ ہماری گفتگو سے پتہ چلے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا